السلام علیکم۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر سجدہ سہو اگر نماز کے اندر واجب ہوتا ہے یا کن چیزوں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تو آئیے ہم سنتے ہیں اپنے جو اکابر ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، تو ہم ان سے سنتے ہیں کہ اس میں کون سی ایسی غلطیاں یا کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، یا اگر ہمیں نہیں پتہ تو ہم یہ سنتے ہیں۔ آئیے ہمیں اس کلپ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب۔ دیکھیں، نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ملائی سورت، آپ نے بھولے سے، تو آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا۔ واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، یا وطر پڑھ رہے تھے، یا فرض نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا، آپ نے خاص مقدار تو اعلیٰ آل ابراہیم تک آپ نے آلی جو ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا، تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا، نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے سلام پھیرا، آپ کی 1 رکعت باقی تھی، آپ نے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا۔ تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں، لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے، اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے، تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے، نماز کے بعد یاد آیا، تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا، آپ نے رکن چھوڑ دیا، تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ یا نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ، کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا، لیکن سردے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، دوبارہ رکوع کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی، جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں، اس میں روز مرہ کے نماز کے، روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے، یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ روزمرہ کے مسائل، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے آپ کے حل ہو جائیں گے۔ واجبات، اگر ان میں سے کوئی ایک واجب بھی بھولے سے ترک ہو گیا، چھوٹ گیا، تو سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہے۔ اگر آپ سجدہ سہو کرتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہوگی، ورنہ پھر اس نماز کا لوٹانا آپ کے اوپر واجب ہے۔ نماز کے واجبات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2، فرضوں کی 3 اور 4 رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیات پڑھنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 3، الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 4، الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد آمین اور سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 5، قرات کے بعد فوراً رکوع کرنا، یعنی جیسے آپ نے سورت مکمل کر لی، قرات کر لی، تو اب فوراً رکوع کرنا۔ اگر آپ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش کھڑے رہے تو آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہے۔ نمبر 6، ایک سجدے کے بعد بلا ترتیب دوسرا سجدہ کرنا۔ نمبر 7، تعدیل ارکان، یہ اچھے سے سمجھیے گا، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ، اس میں کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 9، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ نمبر 10، قاعدہ اولیٰ واجب ہے اگرچہ نفل نماز ہی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، فرض، نوافل، وطر، ہر نماز میں قاعدہ اولیٰ بیٹھنا یہ واجب ہے۔ نمبر 11، فرض، وطر اور سنت مؤکدہ میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد کچھ نہ بڑھنا، آگے نہ پڑھنا، آگے کچھ بھی نہ پڑھنا اور اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہونا، یہ واجب ہے۔ نمبر 12، دونوں قاعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، اگرچہ ایک لفظ ہی چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا یہ واجب ہوگا۔ نمبر 13، فرض، وطر اور سنت مؤکدہ،
فرض وطر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد یعنی التحیات کے بعد بے خیالی سے درود پاک پڑھ لیا، اب چاہے اتنا ہی کیوں نہ پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد یا پھر اللہم صلی علی سیدنا، تو اب آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا یہ واجب ہے، اور اگر جان بوجھ کر درود پاک پڑھ لیا تو پھر جو ہے آپ کی نماز ہی نہیں ہے، پھر اس نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ نمبر 14، دونوں سلام پھیرتے وقت لفظ السلام دونوں بار واجب ہے، علیکم یہ سنت ہے۔ نمبر 15، وطر میں تکبیر قنوت کہنا، دعائے قنوت پڑھنے سے قبل تکبیر قنوت کہنا یہ واجب ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے، اور اس میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں کانوں تک، یہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ نمبر 16، وطر میں دعائے قنوت پڑھنا، یعنی دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں تھا وطر کی اور سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد بھولے سے وہ رکوع میں چلا گیا، تو اب آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر دعائے قنوت نہیں پڑھتا تو پھر اس کو نماز کا لوٹانا یہ واجب ہے۔ نمبر 17، رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا۔ نمبر 18، سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا۔ نمبر 19، دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا۔ نمبر 20، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا، یعنی 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے تو اس میں آپ نے دوسری رکعت میں تو قاعدہ کرنا ہے، لیکن تیسری رکعت میں بھی اگر آپ بیٹھ کے بھول کر تو اب آپ کے اوپر سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہے۔ نمبر 21، سجدہ سہو واجب ہوا تو سجدہ سہو کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم آ گیا، واجب ہو گیا، تو اب سجدہ سہو کرنا یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 22، 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر، یعنی 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا یہ بھی واجب ہے۔ 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان اگر 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ وقفہ کرتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، تو آپ کے اوپر 3 وجہ سے فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے انسان کچھ زائد پڑھ دے، یعنی نماز میں اضافہ ہو جائے، جیسا کہ سجدہ 2 کی بجائے 3 دفعہ کر دے، یا رکعات جو ہیں 4 کی بجائے 5 پڑھ دے، 3 کی بجائے 4 پڑھ دے، 2 کی بجائے 3 پڑھ دے، تو نماز میں اگر اضافہ ہو جائے تو پھر بھی سجدہ سہو فرض ہو جاتا ہے۔ آگے میں اس کی مثالوں سے بات سمجھاؤں گا۔ دوسری صورت سجدہ سہو کے فرض واجب ہونے کی یہ ہے کہ نماز میں کمی ہو جائے، کچھ کم انسان نماز میں کر دے، جیسا کہ درمیان والا تشہد انسان کا رہ جائے اور وہ تیسری رکعت کے لیے سیدھا ہی اٹھ جائے دوسری رکعت کے بعد بھول کر، تو نقص کی صورت میں بھی سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کو شک ہو جائے نماز کے حوالے سے کہ اس نے نماز دراصل کتنی پڑھی ہے، اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، 2 پڑھی ہیں یا 3، 4 پڑھی ہیں یا 5۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے تعلیم یہ ہے کہ شک کو رفع کیا جائے۔ تفصیلاً میں عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی جو صورت ہے نماز میں اضافے والی، نماز میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ صحیح بخاری میں 404 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ازید فی الصلاۃ، کیا نماز میں کوئی اضافہ ہو گیا ہے؟ پہلے تو ہم 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اب 5 پڑھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول 5 رکعتیں پڑھ دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہو سکا کہ میں نے 4 کی بجائے 5 پڑھ دی ہیں۔ تو فسنا رجلیہ وسجد سجدتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک موڑے، یعنی اپنا رخ قبلے کی طرف کیا، اور آپ نے 2 سجدے کیے، سجدہ سہو نماز میں اضافے کی بنا پر۔ یہ اس کی مثال اور اس کی دلیل آ گئی۔ اب دوسری ہے نقص آ جائے نماز میں، انسان بھول کر کچھ کم کر جائے۔ یاد رہے کہ یہ جو نقص ہے یہ ایسا نقص نہ ہو جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے سرے سے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے سورہ فاتحہ کی قراءت نہیں کی اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص بھول جاتا ہے نماز میں کسی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتا، اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی، اس کو وہ رکعت دہرانا ہوگی، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح 2 سجدوں کی بجائے 1 سجدہ اس نے کر دیا، تو وہ اسی طرح نماز مکمل کر کے کہے کہ میں 2 سجدہ سہو کر لوں گا، میرے 1 سجدے کا کفارہ بن جائیں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی نماز اس طرح درست نہیں ہوگی، اس کو وہ رکعت دوبارہ پڑھنی ہوگی، تب جا کر اس کی نماز مکمل ہوگی۔ درمیان والا تشہد ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کر دیے۔ 2 سجدے کر کے درمیان والا تشہد، یعنی نماز میں کمی واقع ہوئی تھی تو اس کا تدارک ہو گیا۔ اسی طرح شک اگر ہو جائے نماز کتنی پڑھ لی ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4، تو صحیح مسلم میں 571 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدری کم صلی، جب نماز میں کسی کو شک و شبہ ہو جائے، اسے یہ معلوم نہ رہے کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ولیبنی علی مستیقن، جو یقینی چیز ہے اس پر وہ بنیاد رکھے اپنی نماز کی. یعنی اگر اس کو شک ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں تو یہ بنیاد یقین پر رکھے. یعنی 2 تو یقینی ہے نا، 3 میں شک ہے، شک کو ختم کر دے، 2 رکعتیں سمجھے کہ میں نے پڑھی ہیں، 2 اور پڑھ لے. اگر اس نے حقیقت میں 3 پڑھی ہوئیں تو وہ 2 سجدے مل کر ایک وہ جو رکعت ہے اس کی نفل ہو جائے گی، وہ 2 رکعتیں بن جائیں گی، 2 نفل ہو جائیں گے. کہ جڑا نماز کوئی آدمی کو کمی کوتاہی ہو جائے وہ حل اتنے بھی علماء حضرات نے 14 گلاں لکھتیاں، کیا 14 چیزاں جڑیاں واجب ہیں، انہاں چ کوئی شاید الٹ پلٹ ہو جائے تو انہوں پھر سجدہ صاحب پیندا. مگر تسی میرے سارے بھرا بیٹھے تمہوں وہ گلاں دسیں جڑیاں پکیاں تے جنہاں صحیح لائن تے چلن. سجدہ صاحب کسے کم تے نہیں پیندا، پاویں تسی اتحیات الحمد شریف پڑھ لی تے پاویں کسے سبحان ربی العظیم دی بجائے سبحان ربی الاعلی پڑھیا، کچھ دا کچھ بھی پڑھیا جاوے نا ہوے اللہ دا ذکر ہی کچھ بھی، وہ دین ہی دین ہے، وہ کی بگڑتا. کاغذ تے سجدہ صاحب کرنا ایک تے ایک جتھے بہنا سی تسی اتنے نہیں بیٹھے. دوسری رکعت تے بہنا ہوندا نا، زیادہ رکعتاں سی نا 3 یا 4 تے درمیان تے بہنا سی، تسی اٹھ گئے، وہ بھی اینی اجازت ہے مگر اٹھ کے سیدھے نہیں کھڑے ہوئے تھے. یہ چاہتے ذرا بھی ہل گیا تو سجدہ صاحب نہیں. آپ نے فرمایا جب تو سیدھا نہیں نا عرف کھڑا ہوا تو تینوں چیتا آ گیا بہنا چپ کر کے بیٹھ جا، پھر سجدہ صاحب کوئی نہیں. اگر سیدھا ہی کھڑا ہو گیا اور تم پھر واپس نہ ہونا، ہوں نماز اگے لئی جا، آخر سے سجدہ صاحب کر دے. اے میری بیبیاں لگاؤ نا کہڑا کھویا رستہ کہ نہیں. اچھا اوپر جا ایک تو چیز دی کہ درمیانی تشہد رہ گیا. دوسرا ہے جتنے نہیں سی بہنا اتنے بہ گئی، پہلی رکعت یا تیسری تے اتحیات بہ کے پڑھ لیا. ایک تے تشہد دا چھٹ جانا یا جتھے نہیں سی اتنے بے موقع پڑھیا جانا. دوسری گل بے رکعت دیاں گھٹ جاوے یا ود جاوے، پڑھنیاں 4 سی 3 تے سلام پھیر بیٹھا، ایک رہی ہے یہ ہے. یا 4 پڑھنیاں سی 5 پڑھ لی. اے نہ دعا شیاں تو سوا کہ اتحیات یا چھٹ گیا یا بے موقع پڑھیا گیا، یا رکعت کوئی کم ہو گئی یا زیادہ. اے تو سوا حاجی صاحب سجدہ صاحب کوئی نہیں، بالکل کسی شاید سجدہ صاحب نہیں. اے سجدہ تو آپ نے سن لیا، آپ نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں، حضرت مفتی طارق مسعود صاحب سے جو ہمارے بزرگ ہیں یا ہمارے بریلوی جو حضرات تھے، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ جب ہمیں سجدہ سہو، یا انہوں نے مثال کے طور پر سمجھایا کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، نماز کے اندر ہمیں دوسری رکعت کے اندر اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے، ہم سیدھا کھڑے ہو گئے، یہ ہمیں واجب چھوٹ گیا. ہاں حضرت نے یہ بھی فرمایا اگر جان بوجھ کر چھوڑیں گے کہ ہمیں پتہ ہے کہ دوسری رکعت کے اندر بیٹھنا اتحیات میں یہ واجب ہے، ہم جان بوجھ کر واجب کو چھوڑیں گے، اس سے تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہ اسی طریقے سے فرمایا ہم دوسری رکعت کے اندر اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے پڑھتے ہم عبدہ و رسولہ کے اندر پہنچے اور وہاں سے ہم نے آگے پڑھنا شروع کر دیا. اللہم صلی علی اللہ، اگر ہم نے پڑھے اللہم صلی علی محمد پڑھ دیا تو یہاں پر بھی واجب ہو جائے گا سجدہ سو. یا اسی طریقے سے دعائے قنوت، وتر کی نماز کے اندر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں. ہم نے جیسے ہی تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی اور پھر اس کے بعد سورت میں لائی، اب ہمیں یاد نہیں رہا تو ہم سیدھا اللہ اکبر کہہ کے رکوع کے اندر چلے گئے. تو اس وقت ہمیں کیونکہ وہاں پر واجب تھی جو دعائے قنوت پڑھنے ہیں وہ واجب ہے، تو ہمیں وہ واجب بھی چھوٹ کی، اس لیے ہمیں سجدہ سو وہاں پر بھی کرنا ہے. اور سجدہ سو کرنے کا طریقہ یہ ہے جیسے ہی ہم اتحیات کے اندر پڑھیں گے، اتحیات پڑھ کے جیسے اتحیات مکمل ہو جائے گی پھر ایک طرف ہمیں سلام پھرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد پھر 2 اللہ اکبر سجدے کے اندر چلے جانا ہے. پھر ہمیں دونوں سجدے کرنے ہیں اور دونوں سجدوں کے بعد پھر اتحیات پڑھنی ہے، اور اتحیات پڑھنے کے بعد پھر ہمیں سلام پھرنا ہے. اس طرح ہماری نماز مکمل ہو جائے گی. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.